अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप हॉरर स्टोरीज़ को सुनना पसंद करते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम हॉरर स्टोरीज़ की अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। इस कहानी का आगाज़ आज से 20 साल पहले हुआ, जब डेरा गाजी खां के एक कस्बा में अकबर ने एक घर खरीदा था। घर नहीं बल्कि एक खंडर खरीदा था। एक कच्चा सा कमरा था जिसकी 4 दीवारी भी कच्ची थी। घर की एक साइड कब्रिस्तान था। घर और कब्रिस्तान के बीच सिर्फ 7 फुट की गली थी। अकबर को लोगों ने मना भी किया कि ये घर मत खरीदो क्योंकि इस घर में जिन्नात का बसेरा है, और इस घर का पहला मालिक इसी घर में पुरअसरार तौर पर मुर्दा पाया गया था। इलाके के पुराने रिहायशियों का कहना था कि किसी ज़माने में एक घर कब्रिस्तान का हिस्सा हुआ करता था जिसे बाद में एक घर बना दिया गया, मगर अकबर ने किसी की एक न सुनी और वो घर खरीद लिया। पुराने घर को तोड़वा कर एक खूबसूरत घर बनवा लिया। अकबर के घर की बनावट कुछ इस अंदाज से थी कि एक कमरा तिकोण की शक्ल का था, यानी एक बड़े कमरे के 3 कोने थे जबकि बाकी 2 कमरे आम कमरों की तरह ही थे। असल में यही वो तिकोनी कमरा वो जगह थी जहाँ पहले भी पुराने घर का सिर्फ एक कमरा हुआ करता था। इसी कमरे में पुराने मालिक मकान की मौत भी हो चुकी थी। अकबर एक जीदार बंदा था। अकबर और उसके बीवी बच्चे इस घर में 5 साल तक रिहाइश पजीर रहे। उनके साथ इस घर में क्या मामलात पेश आए ये आज तक किसी को मालूम नहीं, क्योंकि कभी उन्होंने किसी से इस बात का जिक्र नहीं किया था। अब अल्लाह जाने या वो लोग खुद जाने कि वाकई ही वहाँ कुछ नहीं था, या वो लोग जानबूझकर किसी को नहीं बताते थे। वक्त अच्छा गुजर रहा था कि एक दिन अचानक रात को 12 बजे के करीब अकबर की तबीयत ख़राब हो गई। दिल की धड़कन बंद होने लगी, मुंह से झाग आने लगा और फिर अकबर अपने ही घर में वफ़ात पा गया। उस वक्त अकबर की उम्र तकरीबन 35 या 40 के लगभग हो। अकबर एक पढ़ा लिखा और बहुत अच्छा आदमी था। उसकी सेहत भी बहुत अच्छी थी। नोट करने वाली बात यह है कि अकबर की मौत भी उसी तिकोने कमरे में वाक़या हुई थी जिसमें पहले मालिक मकान की मौत हुई थी। अब तो अकबर के ख़ानदान वालों और इर्द गिर्द के हमसायों का शक यकीन में बदल गया कि इस घर में ख़ास तौर पर इस तिकोनी कमरे में कोई बात तो गैर मामूली ज़रूर है। अकबर की वफ़ात के बाद उसके बीवी बच्चों ने वो घर छोड़ दिया। घर छोड़ने की वजह यह थी कि अकबर की बीवी की जहाँ नौकरी थी वो इलाका इस घर से कुछ दूर था, इसलिए उन्होंने नया घर बना लिया और वहाँ शिफ्ट हो गए। पुराना घर कमोबेश 15 साल तक बंद रहा। साल बाद अकबर का बड़ा बेटा, जिसकी शादी काफ़ी साल पहले हो चुकी थी, उसका नाम अली था। अली और उसके बीवी बच्चे इस घर में शिफ्ट हो गए, जबकि अकबर के बाकी बहन भाई और मामू न्यू घर में रिहाइश पजीर रहे। अली अपने शहर से दूर नौकरी करता था, इसलिए 2 या 3 माह बाद ही घर आता था। अली की बीवी का नाम सलमा था। बताता चलूँ कि जिस दिन 15 साल बाद पहली मर्तबा घर का दरवाज़ा खोला गया तो अकबर का बेटा अली उस वक्त जॉब पर था। हालात ही कुछ ऐसे थे कि अली की बीवी अकेले अपने 4 बच्चों के साथ इस घर में रहने आई थी। बच्चों की उम्र 2 साल, 5 साल, 7 साल और 10 साल थी। सलमा ने एक बात नोट की कि घर में अजीब से वीरानी थी, लेकिन अब रहना तो यहीं था। चनाचा उसने घर के कमरों के ताले खोलना शुरू कर दिए, लेकिन जब उसी तिकोने कमरे का दरवाज़ा खोला गया तो वहाँ अजीब ही मंजर था। दरवाजे के बिल्कुल सामने कमरे के अंदर एक बहुत बड़ी छिपकली बैठी हुई थी। उस छिपकली का साइज़ आम छिपकली से 4 गुना बड़ा था। जी, ये छिपकली ही थी, यही आम छिपकली जो घरों में पाई जाती है, लेकिन साइज़ में इतनी बड़ी कि किसी को भी हैरत में डाल दे। सलमा ने डर के मारे कमरे का दरवाज़ा वापस बंद कर दिया और कुछ दिन बाद खोला तो वो छिपकली कमरे में नहीं थी। खैर, जैसे तैसे सामान शिफ्ट कर दिया गया और दिन गुजरने लगे, मगर वो छिपकली भी अक्सर घर में ही नज़र आ जाया करती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये एक मामूल की बात हो गई। सलमा को घर में कुछ गैर मामूली हरकत वाज़े महसूस होने लगे थे, मगर उसने वहम समझकर टाल दिया क्योंकि रहना तो अब इसी घर में था। कुछ दिन बाद जब अली जॉब से वापस आया तो उसने घर की मुरम्मत कराई और कुछ दिन रहकर वापस चला गया।
سلمہ نے بازار سے پھولوں کے بہت سارے پودے خریدے اور گھر میں لگا دیے۔ ان پودوں میں ایک پودا رات کی رانی کا تھا، اس پر رات کے وقت پھول کھلتے تھے۔ اب سلمہ کو اس گھر میں رہتے ہوئے 1 مہینہ ہو چکا تھا اور حالات مزید خراب ہو رہے تھے۔ اکثر اوقات گھر میں کسی کے کچھ بڑبڑانے کی آواز آنے لگتی تھی، پھر آہستہ آہستہ واضح جملے سنائی دینے لگے۔ یہ جملے اسی تکونے کمرے سے سنائی دیتے تھے۔ پھر اسے کچھ اور بھی اس کمرے میں نظر آنے لگا۔ اس کے بعد اسے معلوم ہوا کہ اس گھر میں جنات کی پوری فیملی آباد ہے۔ جنات کی فیملی میں ٹوٹل 5 لوگ تھے، ایک خاوند، اس کی 2 بیویاں اور 2 بچے، جو جنات عیسائی مذہب کے تھے، جن کی بڑی بیوی بہت ہی غصے والی اور بد مزاج تھی۔ یہ جنات سلمہ کو انسانی روپ میں نظر آتے تھے، بالکل انسان جیسے تھے۔ سلمہ کے مطابق یہ فیملی اس تکونے کمرے میں رہائش پذیر تھی۔ کمرے میں ایک چارپائی بھی پڑی رہتی تھی اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور سامان تھا جو اسی کمرے میں موجود تھا۔ سلمہ جب بھی کسی کام سے اس کمرے میں جاتی تھی، جن غصہ کرتے اور اسے ڈراتے کہ تم لوگ اس گھر میں کیوں آئے ہو، یہ ہمارا گھر ہے، یہاں سے چلے جاؤ ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ سلمہ کو ان کی عادت سی ہو گئی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ جن ایسے ہی دھمکیاں دیتے رہیں گے، لیکن اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ اب کچھ بہت ہی برا ہونے والا ہے۔ اس گھر میں رہتے ہوئے سلمہ کو 2 سے 3 مہینے ہو چکے تھے۔ ایک دن اس نے یہ بات نوٹ کی کہ اس کا چھوٹا بیٹا، جس کی عمر 2.5 یا 3 سال تھی، ہر وقت تکونی کمرے میں بیٹھا کھیلتا رہتا تھا۔ اس نے اپنے چھوٹے بچے کو منع کیا کہ اس کمرے میں مت کھیلا کرو، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ بچے کس کی بات مانتے ہیں۔ کچھ دن بعد سلمہ کے چھوٹے بیٹے کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی۔ وہ سمجھی شاید معمول کا بخار ہے اور ٹھیک ہو جائے گا۔ بہت علاج کروانے کے بعد بھی بچہ ٹھیک نہیں ہوا۔ آخر کار سلمہ نے اپنی بہن سے بات کی اور اسے سارے معاملے کے بارے میں بتا دیا۔ سلمہ کی ایک بہن دیندار خاتون ہے۔ اس نے سلمہ کو کہا کہ تم ایک کام کرو اور جنوں کے ساتھ معاہدہ کر لو، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے سلمہ کو کہا کہ تم جنوں سے بات کرو اور انہیں کہو کہ تم ہمیں تنگ نہ کرنا اور ہم تمہیں تنگ نہیں کریں گے۔ سلمہ نے بالکل ایسا ہی کیا اور جنوں کو کہا کہ ہماری مجبوری ہے، میرے پاس کوئی اور دوسرا ٹھکانہ بھی نہیں ہے، اس لیے ہم اس گھر میں رہنے پر مجبور ہیں۔ اگر آپ نے اس گھر میں رہنا ہے تو شوق سے رہیے، ہم آپ کو تنگ نہیں کریں گے اور آپ ہمیں تنگ مت کیجیے گا۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں انہیں لے کر کہاں جاؤں؟ اب آپ اس گھر میں کسی ایک کمرے میں رہ لیں، ہم وہاں نہیں آئیں گے اور آپ باقی گھر میں مت آنا۔ جنہوں نے سلمہ کی بات مان لی اور اسے کہا کہ ٹھیک ہے، بس اس بڑے کمرے میں مت آیا کرو، باقی پورا گھر تمہارا ہے، جہاں رہنا ہے رہو، اب ہم تمہیں تنگ نہیں کریں گے۔ اسی طرح کافی دن گزر چکے تھے اور جنوں نے سلمہ کو اور سلمہ نے جنوں کو کوئی تنگ وغیرہ نہیں کیا اور سب کچھ آرام سے گزر رہا تھا اور معمول بالکل پرسکون تھا۔ سلمہ کے بیٹے کی طبیعت بھی ٹھیک ہو گئی تھی۔ ایک دن سلمہ کا خاوند چھٹی پر گھر واپس آیا۔ سلمہ نے اسے پورے حالات سے آگاہ کیا اور بتایا کہ بڑا کمرہ میں نے بند کر دیا ہے، تم بھی وہاں مت جانا۔ یہ سن کر علی کو بہت غصہ آیا اور اس نے سلمہ کو ڈانٹا کہ تم نے کیا کر دیا؟ اس طرح تو یہ مخلوق اس گھر پر پورے قابض ہو جائیں گے، پھر کیا تم پورا گھر چھوڑ کر چلی جاؤ گی؟ اس نے بیوی کو کہا کہ جاؤ ابھی کمرہ کھول کر آؤ اور اس کمرے میں آنا جانا رکھا کرو، تاکہ یہاں جب چہل قدمی ہوگی تو وہ جنات یہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں گے، ورنہ وہ یہاں پوری طرح حاوی ہو جائیں گے۔ سلمہ نے شوہر کی بات مان لی اور مجبوراً کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ سلمہ کا خاوند کچھ دن گھر رہنے کے بعد واپس چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد سلمہ کے چھوٹے بیٹے کی طبیعت مزید خراب رہنے لگی۔ سلمہ نے اس سارے واقعے سے اپنے بہن کو آگاہ کیا۔ سلمہ کی بہن نے اسے کہا کہ تم میرے پاس آ جاؤ، ہم اس کا روحانی علاج کرواتے ہیں۔ سلمہ اپنے بچوں کو لے کر اپنی بہن کے گھر چلی گئی۔ ایک مولوی صاحب نے بچے کا علاج شروع کر دیا اور کہا کہ اس کا علاج 40 دن تک جاری رہے گا، اس کے بعد انشاءاللہ بچہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا اور جنات بھی گھر سے نکل جائیں گے۔ سلمہ اپنے گھر واپس آ گئی اور مولوی صاحب کا بتایا ہوا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ نمازیں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی شروع کر دی۔ دم کیا ہوا پانی گھر میں چھڑکنے لگی۔ جب سلمہ گھر میں قرآن پاک پڑھنا شروع کرتی تو جنات اسے منع کرتے تھے اور کہتے تھے کہ مت پڑھو ورنہ تم پچھتاؤ گی، ہم تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ خیر سلمہ نے اپنا ورد جاری رکھا اور جنوں کی باتوں کو ٹالتی رہی۔ کچھ دن تک وہ ایسا ہی کرتی رہی
اور وہ جن یہ گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، کیونکہ قرآن پاک کے سامنے کوئی بھی جن ٹک نہیں سکتا۔ اسی طرح یہ جنات بھی یہ گھر چھوڑ کر بھاگ گئے اور بچے کی طبیعت بھی بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اس کے بعد اس گھر میں کبھی ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ آج بھی سلمہ اور اس کے بچے ہنسی خوشی اس گھر میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میں ملتا ہوں آپ کو اگلی کہانی کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔